الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان ہے کہ اللہ جب اپنے عبد کے متعلق خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ جو شروع ہوا، دو سلسلے ہیں، ایک سلسلہ مرکز کی طرف سے اور ایک باقی گھر گھر کی عزاداری کے سلسلے سے۔ مرکز میں جو سلسلے کا آغاز ہوا، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی جگہ جو یہاں کی انتظامیہ سے طلب کی گئی اور وہ ایک تھڑے کی صورت تھی، وہاں پر صرف نماز پنجگانہ ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ وہاں پر یہ عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو پہلے سرپرست ادارہ تھے وہ علامہ ثقۃ الاسلام علامہ بشیر انصاری صاحب تھے۔ ہمیں یہ جگہ ملی 200 بائی 200 فٹ۔ اس کے بعد ہم نے اس میں تعمیر کا کام شروع کیا، جس میں سید اکبر حسین، سید سردار مہدی، سید گلزار حسین شاہ، سید امجد حسین شاہ، ریاض بلوچ صاحب، ظفر عباس صاحب، اکبر رضوی صاحب، ہم سب ایک ٹیم تھے۔ ماسٹر عمران صاحب مجلس میں پڑھا کرتے تھے اور ان کے وہ کیونکہ ایک ٹیچر، اسکول ٹیچر تھے، دینیات کے لیے، شیعہ دینیات کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اس وقت کی تاریخ یہ تھی، یہی 5 پنجے تھے ہمارے پاس، اس کے علاوہ نہیں تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس عزاخانے میں یہ 5 پنجے لگا کرتے تھے، اتنا بڑا عزاخانہ تھا ہمارا۔ آج جب میں واہ کینٹ کا جلوس دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یقیناً میری آنکھوں میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا میدان جس میں چند 100 مرد خواتین شامل ہوتے تھے اور کوئی جلوس نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی چند 2-4 علم ہوتے تھے شاید، نہ کوئی تعزیہ ہوتا تھا، نہ کوئی ذوالجناح ہوتا تھا، کوئی ایسی شبیہ نہیں تھی جو 10 محرم کو نکلتی ہو۔ میری عزاداری، میرا پرسہ مکمل نہیں ہوتا اگر میں 10 محرم غاہ میں نہ کروں۔ کیوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے زنجیر زنی یہیں شروع کی تھی۔ میں امی کے پاس گیا ہوں اندر، مجلس ختم ہو گئی، برآمدی ہو گئی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی راضی ہیں؟ امی کہتی ہیں بی راضی ہو جائیں، بس تم نے یہ کام کیا ہے، میری تمنا پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ میرا اوور ٹائم کھل گیا اور میں حیران ہوا کہ اوور ٹائم جو رکا ہوا تھا وہ کھلا اور اس سے پورا اشرام نے کیا۔ ان دونوں کو ہی نوحے پڑھنے کا شوق تھا، تو انہوں نے جب نوحے یہاں پڑھنے شروع کیے تو اس زمانے میں لوگوں کو، کیونکہ ان کی طرزیں سرائکی اسٹائل کی تھیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو مسعود الحسن رضوی صاحب مرحوم نے ان کو پھر وہ کچھ یہاں کی جو لوکل طرزیں تھیں وہ سکھائیں، انہوں نے وہ سیکھیں اور اس کے بعد انہوں نے نوحے پڑھنے شروع کیے۔ تو ایک دور تھا کہ جس دور میں یہی لوگ تھے کہ جو مجلس شروع کرواتے تھے۔ سال میں 2 سالانہ ایسے پرسے ہیں جو ان ذریعوں سے منسوب ہیں۔ بی بی زینب السلام اللہ کے ذریعے سے پرسہ ام المصائب جو 3-4 سال پرسہ ام المصائب کے نام سے رہا اور آج وہ 72 تابوت کے نام سے پرسہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح مولا عباس سرکار کے ذریعے اس کا ہمارا 28 رجب کا سالانہ پرسہ ہے۔ اس کے علاوہ ماتمی سنگت باب الوائد جس کی عرصہ 22 سال الحمدللہ میں نے سلاری کی ڈیوٹی کی۔ جو آپ میرے پیچھے کا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا قدم کا، جو کہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، جو قدم میں مولا عباس کے ذوالجناح کے وہ آئے تھے۔ بہت اچھے لوگ، عزادار لوگ، مطلب وہ لوگ جو انسان صرف سوچ سکتا ہے کہ وہ لوگ تھے۔ بدر علی احمد صاحب، منع آغا صاحب، عسکری صاحب، عباس صاحب، ضامن صاحب، یہ دیز پیپلز آر دا ویری بگ ایسے نام جو کہ میرے بزرگوں کے، جس میں حاجی سراج الحسن صاحب، ریحان صاحب، رضوی صاحب ایک ہوا کرتے تھے، وہ مسیح خوانی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ عسکری صاحب،
حسن ان کا نام میرے خیال میں حسن عسکری عابدی یا کچھ ایسی نام تھا ان کا بہرحال. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کچھ طرزیں آج تک موجود ہیں, کچھ ان کے سلام اور سوز خوانی وغیرہ. اس کے علاوہ سید علی مطہر اشرف صاحب بیوی کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کہ میرے بیٹے کا وفادار ہے. مولا حسین کہہ دیں یہ میرا نوح خانہ ہے, بس میرے لیے صرف اور صرف یہ احساس کافی ہے. اور مجھے انشاءاللہ میری قبر کے بعد جب لکھا جائے گا نا تو میرے نام کے ساتھ نوح خان لکھا جائے گا. اور پھر سوئے خیمہ بسد یاس گئے ہیں شبیر, پہلے چہرے پہ ملا ہے علی اصغر کا لہو. یوں تو برچی علی اکبر نے بھی کھائی تھی مگر زینت دشت بلا ہے علی اصغر کا لہو. اور اس لیے کرب و بلا عرض شفا ہے اشر, اس کی مٹی میں ملا ہے علی اصغر کا لہو. تاریخ سے ہمارا برآمدیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 6 تاریخ کو یعنی کہ شب 7ویں کی ہوتی ہے, برآمدگی کہتے ہیں. امام قاسم حضرت قاسم کی مہندی برآمد ہوتی ہے. 7 کو جھولا برآمد ہوتا ہے سید علی اصغر کا. 8 کو ہم تابوت غازی عباس اور بایا برآمد کرتے ہیں. اسی طرح 9 کو سید علی اکبر کا تابوت برآمد ہوتا ہے. پھر 10 کی صبح مرکزی جلوس ہوتا ہے کہ جس میں تازے بھی ہوتے ہیں, ذوالجناح بھی ہوتے ہیں. اور بارگاہ مرکزی کے بالکل نزدیک تھا, چیلم اور عشرے کے روٹ پہ آتا تھا. تو یہ خدمت ان کے نصیب میں آئی, اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد بھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری اور ساری رہا اب تک. انجمن معصومین نے واقعاً جیسے شہر کے اندر 1974 سے لے کے آج تک گھر گھر میں عزاداری کو برپا کیا. جو لوگ مائیگریٹ ہو کر یہاں آئے, اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں میں مجالس کا سلسلہ کو شروع کیا تھا, اور چند لوگوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. صاحب کا کردار ہے, ان کا نام سید ارشاد حسین کاظمی تھا, اور ہمارا جو بیک تعلق تھا وہ سرگودا بھیرا سے. صدر ادارہ, جہاں نائب صدر ادارہ کے طور پہ ادارہ حسینیہ میں سلیکٹ ہو گئے, اور تقریباً 13 سال وہ بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہوتے رہے. میرا تعلق انجمن معصومیہ واقعنٹ سے ہے, اور میں اس ٹائم پہ اس موجودہ کابینہ کا سالار دستہ ہوں.